الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر اور سمیع و بصیر ہے، لیکن عملی طور پر اس عقیدہ میں اضمحلال آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، کیونکہ جب آدمی بندوں کے دیکھتے ہوئے گناہ نہیں کرتا تو آخر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے گناہ کیسے کر لیتا ہے؟ یعنی ہم دیکھیں کہ اگر ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اگر تو ہم ہیں اکیلے، پھر تو ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں آتا، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن وہی گناہ کا کام، وہی نافرمانی کا کام کرتے ہوئے اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے تو ہم اس گناہ کے کام کو ترک کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور سمیع و بصیر بھی مانتے ہیں تو لوگوں کے سامنے تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، تنہائی میں کیوں نہیں ہوتا؟ جب تنہائی میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا یہ عقیدہ اس وقت اس محلال کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدہ کو پختہ کرتا ہے، اس عقیدے کو مضبوط بناتا ہے۔ ذرا تصور فرمائیے کہ روزہ دار ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پینے کا ٹھنڈا پانی بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس پانی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ میرے اللہ کا حکم ہے میں نے پانی نہیں پینا، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں اس پانی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایسے ہی اگر روزہ دار کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ اکیلی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، اور گرم کھانا اس کے پاس موجود ہے مگر اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا، کھانا کھانا تو دور کی بات، ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یہ مراقبہ اور یہ کیفیت پورا مہینہ جاری رہتی ہے تاکہ انسان اسے پوری زندگی کے لیے دل کی تختی پر کندہ کر لے، دل کی تختی پہ لکھ لے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اکثر حساس جگہوں پہ اور بڑے بڑے اداروں میں اور شاپنگ پلازوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ عبارت پڑھتے ہی ہم چکنا ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے کہ ہم گرفت میں آ جائیں، ہماری پکڑ ہو جائے۔ ایسے ہی اگر یہ احساس اور شعور اجاگر ہو جائے کہ ہر جگہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کبھی ہم اللہ کی نافرمانی کا سوچیں بھی نہ۔ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، یعنی چھپی ہوئی عبادت ہے جسے صرف بندہ جانتا ہے یا اس کا رب کریم جانتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا مراقبہ ہر گناہ کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہر حال میں میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ انسان پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو جب میں گناہ کروں گا تو میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور جب میں اکیلے میں گناہ کا ارتکاب کروں گا تو میرے اللہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ہے شرک، یہ ہے ریاکاری۔ ہمیں لوگوں کا احساس تو ہوتا ہے، اللہ کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ احساس اگر ہمارے دلوں میں آ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا،
میں جہاں بھی چلا جاؤں ہر ایک سے چھپ سکتا ہوں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا کہ میرے اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ تو ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو ایک ایک مرغی پکڑا دی کہ اس کو وہاں جا کے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب وہ سارے گئے، کوئی کسی درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوا مرغی کو ذبح کر دیا، کوئی کسی دیوار کی اوٹ میں، کوئی کسی ویرانے میں، مرغیاں ذبح کر کے لے آئے۔ اور ان صاحب کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ کافی دیر بعد واپس آیا اور مرغی اس نے اسی طرح صحیح سالم پکڑی ہوئی تھی، اس کے ذبح نہیں کیا۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ سارے مرغیاں ذبح کر کے لے آئے، تو کیوں نہیں ذبح کر کے لایا؟ اس نے کہا ابا جان آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اس مرغی کو کسی ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ابا جان میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں اللہ کی نظروں سے، میں اللہ کی نگاہوں سے چھپ سکتا۔ میں بہت پھرا، ہر جگہ گیا، لیکن ہر جگہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے تھے، اس لیے میں نے اس مرغی کو ذبح نہیں کیا۔ تو اب یہ بات سمجھانے کے لیے یہ واقعہ ہے، یہ قصہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم کہیں چلے جائیں، بند کمروں میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، یہ احساس ہو کہ ہمارے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کبھی بھی کسی بھی گناہ کا تصور تک نہ کریں۔ اور روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جس طرح رمضان میں تم حرام کاموں سے بچتے ہو، گناہ کے کاموں سے بچتے ہو، کھانے پینے سے بچتے ہو، کہ تمہارے اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے اس لیے تم نے یہ کام نہیں کرنے، تو رمضان میں 29 دن 30 دن جو تمہاری یہ تربیت ہوئی ہے، یہ تربیت ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے کہ تم کبھی بھی گناہ کا تصور نہ کرو، اور اس بات کا مراقبہ کرو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر کبھی تم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرمائیں، آمین۔